السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 محرم الحرام کی شام کربلا کے آسمان پر اتر چکی تھی۔ فرات کی لہریں خاموش تھیں اور خیموں کے اندر رونے کی آوازیں دبے سسکیوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے خیموں کو گھیر لیا تھا۔ ہزاروں تلواریں، نیزے، تیر اور سامنے صرف 72 جاں نثار۔ لیکن یہ 72 تاریخی انسانیت کی سب سے عظیم لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سچائی کے لیے جان، مال، بیٹے، بھتیجے، بھائی سب کچھ قربان کر دیا۔ جب یزیدی لشکر نے جنگ کی تیاری شروع کی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، عباس میرے بھائی، جاؤ دشمن کے پاس جاؤ، دشمن سے 1 رات کی مہلت مانگو۔ حضرت عباس گئے اور شمر سے کہا کہ ہمارے آقا 1 رات چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ یہ رات آخری رات تھی۔ یہ وہ رات تھی جسے تاریخ نے شب فراق، شب وصیت، شب صبر اور شب عشق حسین کے نام سے یاد رکھا ہے۔ اس رات امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹوں امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام سب سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ سورۃ یاسین، سورۃ الحدید، سورۃ الرحمن، سورۃ المزمل، ساری صورتیں خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت زینب علیہ السلام نماز تہجد میں تھیں اور بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں کر رہی تھیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس اللہ کی طرف سے وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت عباس اپنے بازوؤں پر پٹیاں باندھتے جا رہے تھے، تلوار کو بار بار تیز کرتے اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے، کل میں اپنے حسین پر سب کچھ وار دوں گا۔ انہوں نے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن کل کوئی بھائی زندہ نہیں بچے گا، تم اپنے دل کو مضبوط رکھنا۔ 13 سالہ حضرت قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ پوچھتے ہیں، چچا جان کیا کل مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں، سینے سے لگایا اور فرمایا، قاسم تم میرا دل ہو لیکن تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ حضرت قاسم نے جا کر اپنی چھوٹی سی تلوار نکالی اور چپکے سے چادر میں لپیٹ کر سو گئے۔ سکینہ امام حسین کے پاس آتی، بابا کل آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے، کل ہم یتیم ہو جائیں گے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹی تمہارا بابا کل رب کی ملاقات کو جائیں گے، لیکن تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے عرض کی، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور لمبے سجدے میں گر گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 156، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زینب علیہ السلام سکینہ علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں۔ رباب علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کو سینے سے لگائے خاموشی سے روتی ہیں۔ کلثوم لبوں پر درود اور دل میں خوف لیے خیمے سے باہر نگاہ دوڑاتی ہیں۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں تھی۔
یہ وہ رات تھی جو آخری سجدوں، آخری مسکراہٹوں، آخری گلے ملنے، آخری دعاؤں اور آخری بوسوں کی رات تھی۔ فجر قریب ہے، شب عاشور ختم ہونے کو ہے۔ زمین کربلا خون کی مہک محسوس کر رہی ہے۔ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہیں اور حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام آخری دعاؤں میں مصروف ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورۃ الفجر آیات 27-30۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ 9 محرم کی رات ختم ہو چکی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہونے کو ہے، اور دنیا ایک ایسی قربانی دیکھنے والی ہے جس کی مثال قیامت تک نہ ملے گی۔ اے سننے والو، کربلا صرف ایک جنگ نہیں، کربلا ایک درسگاہ ہے، جہاں علی اکبر نے وفا کا مطلب سکھایا، جہاں قاسم نے بتایا کہ کم عمری میں بھی دین پر قربانی دی جا سکتی ہے، جہاں عباس علیہ السلام نے بازو کٹوا دیے مگر حسین علیہ السلام کا پرچم نہیں گرنے دیا، جہاں زینب علیہ السلام نے صبر کو وہ مقام دیا کہ تاریخ جھک گئی۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو حق پر ہو، حق پر ڈٹ جاؤ، چاہے پوری دنیا مخالفت کیوں نہ ہو جائے۔ باطل کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے کہ کٹ جاؤ۔ دین بچانے کے لیے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دو، لیکن اصول اپنے نہیں۔ آج بھی اگر ہم چاہیں تو حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اپنے گھر، اپنی قوم اور اپنے دل کو نجات دے سکتے ہیں۔ یا اللہ، اے میرے پاک پروردگار دو عالم، ہم وہ نہیں جو کربلا میں تیر کھاتے رہیں، ہم وہ نہیں جنہوں نے خیمے جلا کر بھی صبر کیا، ہم وہ نہیں جنہوں نے پیاس میں بچوں کو سینے سے لگایا، ہم وہ نہیں جنہوں نے لاشیں اٹھا کر تجھ سے شکر کیا، لیکن مولا، ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ دل لے کر آئے ہیں۔ اے رب حسین، ہمیں وفا، صبر اور قربانی کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں کو کربلا کے سچائی سے زندہ کر دے، ہمیں باطل کے سامنے جھکنے سے بچا، ہمارے گھروں کو زینب علیہ السلام کے صبر سے بھر دے، ہمارے بچوں کو قاسم علیہ السلام جیسا عشق دے، ہمیں عباس جیسی وفا اور علی اکبر جیسی غیرت عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں بھی حسین علیہ السلام کے قافلے کا حصہ بنا۔ یا میرے پاک پروردگار دو عالم، ہمیں امام مہدی کی فوج کا سپہ سالار عطا فرما، ایسا سپہ سالار جس کے اندر قاسم علیہ السلام جیسا جذبہ ہو، علی اکبر جیسی جوانی ہو، عباس جیسی شجاعت ہو۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔